بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 1948 میں ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد نواب محبت خان اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر اور مختصر ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے علاقے کھارا در میں قیام کیا۔ نواب صاحب اپنی سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے اور ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ سرکار پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ اس دور کا مشہور اسمگلر حاجی عبداللہ بھٹی ایک جزیرے پر قائم بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کمیاڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بھٹی اس وقت 80 برس کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ نواب محبت خان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ بھٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ کسی صورت سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ اس محترم ہستی نے عبداللہ بھٹی کو اپنے طلب کر کے یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے راستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ عبداللہ بھٹی اپنے بیٹے قاسم بھٹی اور عبد الرحمن بھٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت تقریباً شب کے 10 بجے تھے۔ شاہین محل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ کمانڈرز کی مدد سے عبداللہ بھٹی نے نواب جوناگڑھ کے بتائے مقام سے سونا نکال کر لانچ تک لے کر آئے اور پھر کامیابی سے کراچی پہنچ گئے۔ جب عبداللہ بھٹی نے اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت خان کو پیش کیا تو جہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کی نظر کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا عبداللہ بھٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ عبداللہ بھٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زور و قطار روتے ہوئے بولا، بابا میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا، اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ذاتی سونا ہے جو اس دیش کی نذر کرتا ہوں۔ پھر اس عظیم ہستی اور نواب محبت خان کے آنسو بھی نہ رک سکے اور ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے، مگر نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر برا وقت آیا تو یہ بے شرم لوگ غدار سیاسی لٹیرے پاکستان سے فرار ہونے میں ذرا وقت نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان سب کا سب کچھ باہر ہے، یہاں تو صرف یہ حکمرانی اور لوٹ مار کرتے ہیں گندے اور کھوٹے سکے لانتی۔ دوستو یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بہت محنت سے بنائی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔
فی امان اللہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔